اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان ایمان، گفتگو کل اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ قوہ خیال ایک ایسا خطرناک ترین قوہ ہے کہ جس کو اگر صحیح معنوں میں کنٹرول کیا جائے تو وہ صحیح رہتا ہے، یعنی اگر اس کی باغ ڈور کو ہم عقل کے سپرد کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر قوہ خیال کو ہم اگر توہمات کے حوالے کر دیں اور شیاطین کے حوالے کر دیں تو پھر یہ قوہ خیال در حقیقت ان کا اعلی کار بن جاتا ہے اور ان کا نوکر بن جاتا ہے، اور جو تصویریں لیتا ہے ان تصویروں کو ان کے حوالے کرتا ہے اور وہ ان کا پابند بن جاتا ہے۔ اگر قوہ خیال کی تطہیر نہ ہو تو پھر یہی توہمات اسے گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور اگر قوہ خیال کی صحیح معنوں میں تطہیر ہو جائے اور قوہ خیال صحیح معنوں میں اگر پاک و صاف ہو جائے تو ایسی صورت میں قوہ خیال عقل کے تابع ہو جائے گا، اور عقل اس پاکیزہ قوہ خیال کے ذریعے سے در حقیقت اسے اپنے کنٹرول میں رکھے گا، اور وہ تصویریں قوہ خیال جو ہے وہ ان کے حوالے کریں گے۔ تو لہٰذا قوہ خیال در حقیقت پاکیزگی کی بنیاد پر قوہ عقل کے تابع ہوگا، اور اس طرح سے حقائق عالم تصویری شکل میں اس کے سامنے پیش آتے رہیں گے، کلیات کو اور مجردات کو بھی وہ تصویری شکل میں دیکھ سکے گا۔ جس سے وہ زیادہ مانوس ہوتا ہے وہ اس کو اس شکل میں دیکھتا ہے، ان حقائق کو اس صورت میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو لوگوں نے انسانی شکل میں دیکھا تو انسانی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں، تو مجردات بھی انسانی صورت میں قوہ خیال کے ذریعے سے دکھائی دے سکتے ہیں۔ بہت سارے کلیات ہیں کہ جو قوہ عاقلہ کے تحت قوہ خیال میں آتے ہیں، اور قوہ خیال عکس برداری کر کے قوہ عاقلہ کے حوالے کرتا ہے۔ جس طرح سے معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کو امیر المومنین کی شکل میں دیکھا، تو یہ جو امیر المومنین کی شکل میں دیکھا یہ تمثلات ہیں جو قوہ خیال کے ذریعے سے جتنی بھی تصویریں حقائق انہوں نے دیکھی وہ ممثل ہوئے ہیں امیر المومنین کی شکل میں۔ تو اس طرح سے ممکن ہے کہ قوہ خیال اگر تطہیر کی بلندیوں پہ پہنچ جائے اور قوہ خیال اگر معراج کی منزلوں کو طے کر لے تو پھر مجردات کو بھی وہ تصویری شکل میں دیکھ سکتی ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے دیکھا ہے۔ تطہیر قوہ خیال اگر کرنا ہے تو اس کے کئی راستے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر علمی شبہات ہے تو اس کا علاج اور ہے، اور اگر جو ہے جس طرح کے بھی مشکلات ہیں، مثال کے طور پہ سوء ظن ہے تو سوء ظن کا بھی علاج ہے، یعنی اگر قوہ خیال نجس ہو گیا ہے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے اور اسے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے فارمولے بیان کیے ہیں علماء نے کہ مثال کے طور پر اگر انسان کو ہر کسی کے تعلق سے سوء ظن ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے، انسان کی طبیعت میں شک پیدا ہو گیا ہے، اس کے خیالات جو ہے وہ مشکوک ہوتے جا رہے ہیں اور سوء ظن میں وہ مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جس تعلق سے ہمیں سوء ظن ہو، مخالف کے تعلق سے، ہم اس کو اس دھیان نہ دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ الٹا اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں، اور یہ
کہیں کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس نے غلطی نہیں کی ہے، تو ہم کبھی بھی غیر پر الزام لگانے کے بجائے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو آہستہ آہستہ ہم سوء ظن سے نجات حاصل کرتے جائیں گے۔ اگر ہم مخالف کی بات کو اچھائی پر محمول کرتے چلے جائیں تو یہی صورتحال ہوگی کہ آہستہ آہستہ ہمارا قوہ خیال پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ہم دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ اگر کسی نے کوئی بھی رخ سے کوئی بات کہی ہے تو ہم اسے اچھائی پہ محمول کریں کہ یہ اس کی توجیہ کریں کہ اس بات کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کوئی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو ہے باتیں کر کے اپنے دل کو بہلائیں اور سمجھائیں کہ آخر کچھ نہ کچھ مجبوری رہی ہوگی۔ اگر کسی نے وعدہ خلافی کی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس نے واقعی جان بوجھ کر وعدہ خلافی کی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی وہ پریشان رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی دوست کا فون نہ آئے تو آپ یہ تصور ذہن میں نہ رکھیں کہ اس نے مجھے بھلا دیا ہے، اس نے مجھے فراموش کر دیا ہے، بلکہ آپ خود اس کے بعد اس سے فون کر کے یہ پوچھیں کہ مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، یا میں نے آپ کی خیریت دریافت نہیں کی، آپ بیمار تو نہیں پڑے، اتنے دن ہو گئے آپ کا فون نہیں آیا۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں اور سامنے والے کو بری کرتے چلے جائیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اپنے سوء خیال کو حسن خیال میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ روایات میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نمازوں پر اترائیں نہیں، ہم اپنے روزوں پر نہ اترائیں۔ دیکھیے، جو شخص صبح اٹھتا ہے وہ سونے والوں کو گالیاں دینے لگتا ہے اور سونے والوں کو جو ہے اس کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسا ہم نہ کریں کہ اگر کبھی کسی دن ہماری آنکھ اشار ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو جو ہے شاباشی دیں کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، میں سحر خیز ہوں، میں صبح اٹھنے والا ہوں اور سب سونے والے ہیں۔ اس طرح سے دوسروں کو بری نظر سے دیکھنا اور اپنے آپ کو شاباشی دینا یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قوہ خیال جو ہے ابھی سوء ظن میں مبتلا ہے، ابھی وہ پاک نہیں ہوا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جتنی بھی نیکیاں کریں اسے فراموش کر دیں۔ 1000 نیکی کرنے کے باوجود بھی اپنے نفس کو شاباشی نہ دیں اور اپنے نفس کی بیجا تعریف نہ کریں۔ اس سرکش نفس کو اگر آپ بہلاتے رہیں اور اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پہ اسے شاباشی دیتے رہیں تو وہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو سرپٹ دوڑائے گا کہ اتنا آپ کو رسوا کرے گا، اتنا آپ کو پریشان کرے گا، کیونکہ سب سے بڑا جو دشمن ہے آپ کا، یہی آپ کا قوہ خیال ہے، جو سب سے زیادہ آپ کا دشمن ہے، جو آپ کی بری چیزوں کو اچھی تصویر بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا قوہ خیال نجس ہو جاتا ہے اور وہ شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے، اور شیاطین اس کے ذریعے سے یہ کام لیتے ہیں کہ اسے بری چیزوں کو اچھی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے برے افعال کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اپنی تعریف کرنے لگتا ہے، اپنی مدح کرنے لگتا ہے۔ دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اپنی تعریف کرتا ہے، اکیلے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ میں مرسنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اچھا سمجھنے لگتا ہے، اپنے کو شاباشی دینے لگتا ہے اور اپنے غلط فیصلوں کو بھی وکالت کرتا ہے اور اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ بیجا نفس کی تائید کر کے در حقیقت اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، غافل کر رہا ہے اور سوء ظن میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا قوہ خیال اسے اذیت پہنچائے گا۔ ایک دن یہی قوہ خیال اسے ستائے گا، رلائے گا اور اسے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی عزیزان ایمان کہ ہم توجہ کریں کہ یہ قوہ خیال سے ہم گمراہ نہ ہو، اپنے عیوب پر پردے نہ ڈالیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان گناہوں کا اظہار کریں۔ ہاں، کسی اور کو اپنے گناہوں پر شاہد نہ بنائیں، یہ اور بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی
نیکی آپ کریں تو اپنے آپ میں نہ اترائیں اور اپنے آپ کو خوش نہ رکھیں، یہ نہ کہیں کہ میں فلاں شخصیت بن گیا ہوں، فلاں مقام پر فائز ہو گیا ہوں۔ آپ تو اپنی حقیقت کو جانیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود اپنی حقیقت سے واقف نہ ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کی سرشت کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ پھر وہ دوسروں کی عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور جب انسان دوسروں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ ہی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے تو ایسا شخص دوسروں کے حق میں نیکیاں کرتے ہی رہتا ہے اور اپنے آپ میں خوش نہیں ہوتا۔ جتنی بھی نیکی کرتا ہے اسے چھوٹی سمجھتا ہے اور جتنی بھی غلطی کرتا ہے اس کو بڑی سمجھتا ہے، اور دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی چھوٹی سمجھتا ہے، اور دوسروں کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی بہت بڑا تصور کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ سمجھیں کہ واقعی آپ کا قوہ خیال واقعی صحت مند ہے اور سچے معنوں میں صحیح راستوں پہ گامزن ہے۔ اگر آپ کا قوہ خیال اپنی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہے یا بڑی سے بڑی غلطی کو نظر انداز کر رہا ہے، اسے چھوٹی دکھا رہا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بڑی کر کے دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قوہ خیال نجس ہے، ابھی اسے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مزاج بن جاتا ہے عزیزان ایمان، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو اس وقت روایت کہتی ہے کہ 2 قسم کے جانور تھے جو آپس میں 2 الگ طرح کا عمل انجام دے رہے تھے، 2 الگ طرح کا عمل انجام دے رہے تھے۔ ایک وہ جانور تھا جو اپنی چونچ میں پانی لیے ہوئے آگ نمرود کو بجھانے کے لیے، ابراہیم خلیل کی محبت میں اسے بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں، اپنی منقار میں، اپنی استعداد کے مطابق وہ تھوڑا سا قطرہ پانی کا لے کر پہنچ رہا تھا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو نجات دینے کے لیے پانی ڈال رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم اس قطرے آب سے کس طرح سے آگ نمرود سے نجات دے سکو گے؟ کیا آگ نمرود بجھ جائے گی تمہارے ان قطروں سے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بساط بھر اپنے وظیفے پہ عمل کر رہا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں اتنا کر رہا ہوں۔ لیکن ایک ایسا جانور بھی تھا کہ جو زمین کو کھود رہا تھا اور وہاں سے پھونک رہا تھا تاکہ جناب ابراہیم کی اس آگ کو اور ہوا دے رہا تھا، پھونک کے آگ اور بڑھانا چاہ رہا تھا کہ تاکہ خلیل اور آگ میں جلیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مظلوموں کو جب مارا جاتا ہے تو اور وہ بھی مارنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مظلوم پر حملہ ہوتا ہے تو اسے بچانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کا مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ جو مزاج بنتا ہے یہ اسی قوہ خیال کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہی قوہ خیال اسے ان حالات کا شکار بنا دیتا ہے کہ مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، رویہ تبدیل ہو جاتا ہے انسانوں کا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قوہ خیال کے اسیر بن جائیں اور شیاطین کے حوالے ہو جائیں، ہم ان کے آلۂ کار بن جائیں اور اس کے لیے جاسوسی کریں کہ اپنی تمام تصویریں اس کے حوالے کریں اور اس کے تابع بن جائیں۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے لوگ جو اچھے لبادے میں ہیں اور اچھے خاندان کے ہیں، ان سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے قوہ خیال کو ان کے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا وہ وسوسے کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تصویر بھیجو، یہ تصویر بھیجو، ایسا خیال اپنے ذہن میں لے آؤ، یہ کرنے کی سوچو اور وہ کرنے کی سوچو، اور وہ یہاں پہ کوششیں کرتے رہتا ہے قوہ خیال، نفس کے حوالے کرتے رہتا ہے اور نفس کو سمجھاتا ہے کہ یہ فعل انجام دیا جائے، یہ فعل انجام دیا جائے، یہ سازش کی جائے اور یہ غلطیاں کی جائے۔ تو ایک دن جو ہے بڑے سے بڑا آدمی سقوط کر جاتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی غلطی کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ایسی سرش بن جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھنے میں لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کا مزاج سازشی ہوتا ہے، ان کا مزاج جو ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں وہ نمازی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اپنے قوہ خیال کو جو دکھائی دینے والا نہیں ہے
اس کے حوالے کر دیتے ہیں، شیاطین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قوہ خیال جب ناپاک ہو جاتا ہے، بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر داڑھی رکھے ہوئے ہیں، بظاہر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، بظاہر جو ہے حج کرتے ہیں، ہزار زیارتیں کی، لیکن نفس ٹٹول کے دیکھیں تو وہ سیاہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں، اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو دیکھنے میں شراب خور ہے، دیکھنے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک عام تاجر انسان ہے، لیکن اس کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، اس کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، دیکھنے میں عام آدمی دکھتا ہے، لیکن دیکھنے میں گناہگار بھی دکھتا ہے، لیکن اس کے دل کو آپ ٹٹولیں گے تو معلوم ہوگا کیوں، اس لیے کہ وہ اپنی برائیوں کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر وہ کوس رہا ہے اپنے آپ کو۔ یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، شرابی ہے لیکن اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے، معاشرے سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے، دل صاف ہے اس کا، لیکن تو ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، تو دو طرح کے فرد ہوتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کا مزاج جیسے جانوروں میں آپ نے دیکھا ویسے ہی جو ہے انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ جو وائرس جانوروں میں ہے ویسے ہی وائرس جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ دیکھنے میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نماز شب پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر کا دل سیاہ ہے، دیکھنے میں شراب خور ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ پاک ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر شراب خور کا دل پاک ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جواری کا دل پاک ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ناچنے والے کا دل پاک ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہی شراب خوروں کے درمیان میں کہ جو سادہ دل ہوتے ہیں، سادہ لو ہوتے ہیں، انہی جواریوں کے درمیان، انہی شراب خوروں کے درمیان، انہی چبوتروں پہ بیٹھنے والے روڈیوں کے درمیان میں کچھ ایسے روڈی بھی ہوتے ہیں جن کا دل پاک ہوتا ہے، جن کا دل صاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریون کو جو تلاش کیا ہے، اپنے حواریون کو جو چنا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہی لوگوں کے درمیان میں چنا ہے۔ انشاءاللہ بات آئے گی تو تفصیل سے کبھی عرض کیا جائے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا جو انتخاب کیا ہے وہ انہی لوگوں کے درمیان، کسی نے حضرت سے کہا کہ آپ نیک لوگوں کے درمیان سے اپنے اصحاب کو چنیں، لیکن آپ نے انتخاب کیا ہے گندے لوگوں کے درمیان سے اپنے اصحاب کو کیوں چنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ انہی گندے لوگوں میں کچھ ایسے چہرے بھی ملتے ہیں، کچھ ایسے دل بھی ملتے ہیں، ان روڈیوں کے اس ٹولے میں ایک شخص ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ جن کا دل بہت پاک و صاف ہوتا ہے، مجھے وہ شخص چاہیے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو ایسی جگہوں سے تلاش کیا، کبھی میکدوں سے اٹھایا، کبھی جوئے کی بزم سے اٹھایا، کبھی ناچ گانے کی محفل سے انہیں اٹھایا۔ تو اس طرح سے 12 حواریین عیسیٰ انہی لوگوں کے درمیان سے وجود میں آئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنے دل ایسے ہوتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، قوہ عاقلہ ان کا پاک ہوتا ہے۔ قوہ عاقلہ کو بار بار اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ قوہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے ڈرائیور طبقہ ہے، گاڑیاں چلانے والے ہیں، آپ دیکھیں گے لاری ڈرائیور ہیں، انہی لوگوں کے درمیان میں انہی لوگوں کے درمیان میں کچھ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں گناہگار ہوں، میں جو ہے میں عاصی ہوں، اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو، وہ ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے اتراتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کچھ لوگ تو دیکھیے وہ جو گناہ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ قوہ خیال اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اچھائیوں کو اچھائی کی شکل میں پیش کر رہا ہے اور بہت بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے، آپ کی چھوٹی سی نیکی کو بہت بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے اور دوسروں کو نیچ دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قوہ خیال پاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ دیکھنے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دل پاک نہیں ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن آپ اس نیکی کو عجب میں آپ شمار ہو رہا ہے، آپ عجب کے شکار ہو رہے ہیں، آپ تکبر کے شکار ہو رہے ہیں، آپ غرور کے شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ بیچارہ جو گناہ کر رہا ہے، اب گناہگاروں میں دو طرح کے ہیں، ایک تو جسور ہے گناہوں کے اوپر، وہ لوگ الگ ہیں،
ان کا ایک بڑا طبقہ ہے، لیکن انہی کے درمیان میں، انہی گناہگاروں کے درمیان میں کچھ ایسے گناہگار بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کوستے ہیں، جو اس سے رہائی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے درمیان سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی شخصیتوں کو چنا ہے، اور ایسے قابل چہرے انہی کے درمیان میں مل جاتے ہیں۔ کچرے میں کبھی ہیرا مل جاتا ہے، اس ہیرے کو کچرے کے درمیان سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہر کسی کو برا نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اوپر رحم کھائیں۔ بیماروں کے درمیان میں بھی کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جو صحت یاب ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ جن کی کوئی امید باقی نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ سمن بکمن عمیون کے شکار ہو گئے، کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ کچھ ایسے گناہگار ہیں جن پر ابھی مہر نہیں لگی ہے، جن پر مہر نہیں لگی ہے ان پر کام کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا، ان کے اوپر جو ہے وہ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، اور ان کے جو ہے ان کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، ان کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، اور وقت نکال کر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود مورد الزام ٹھہرائیں، تاکہ ہمارا نفس پاک ہو سکے۔ جب نفس پاک ہو جائے گا تو آنکھ بھی پاک ہو جائے گی، زبان بھی پاک ہو جائے گی، کان بھی پاک ہو جائیں گے، ہمارا پورا وجود پاک ہو جائے گا۔ پھر ہم اپنی آنکھ سے وہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ جو قوہ خیال کی ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جس بات کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے تطہیر قوہ خیال کا بہت خیال رکھا ہے، اور اس پر بہت توجہ دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے یہ کہا ہے کہ جب تک تمہارے اندر قوہ خیال پاک نہیں ہوگا، حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت تمہیں عطا نہیں کی جائے گی۔ جب تک یہ صفحہ قلب پاک و صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک حقائق عالم اس پر منکشف نہیں ہو سکتے، اور وہ حقائق کا دیدار نہیں کر سکتا ہے، بصیرت اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے پاس بصارت ہو، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بصیرت بھی ہو۔ آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر ہم نے قوہ خیال کو پاک کر لیا تو ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بصیرت باطنی نگاہ کو کہتے ہیں، یعنی باطن کی نگاہ جب روشن ہو جاتی ہے تو پھر انسان باطن کو دیکھ سکتا ہے، لوگوں کو پہچان سکتا ہے، اور ان کے باطن کو پڑھ سکتا ہے، ان کے دل کے اندر کے چھپے ہوئے راز کو سمجھ سکتا ہے، اور ان کے اصلی چہروں کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ بھیڑیا بن جاتا ہے لیکن دیکھنے میں انسان دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف جانوروں کی شکل میں آ جاتے ہیں لیکن بظاہر دکھائی نہیں دیتے، بظاہر انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے امام صادق علیہ السلام کی وہ روایت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزری ہے، اور آپ نے سنا ہے بارہا کہ ابو بصیر کو امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے وہ جلوہ دکھایا جب ابو بصیر کے ساتھ امام حج کر رہے تھے۔ امام سے جب ابو بصیر نے کہا کہ مولا کتنا شور ہو رہا ہے، کتنے زیادہ حاجی اس سال آئے ہیں، امام نے فرمایا ابو بصیر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ابو بصیر نے خواہش کی مولا سے کہ آقا بتائیے کہ آخر حقیقت کیا ہے کہ شور اتنا مچ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حاجی بہت کم ہے۔ تو جب اتنا شور ہو رہا ہے تو یقیناً اتنا جمعیت نظر آ رہی ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر پردے ہٹائے سامنے سے، اور جب دیکھا تو بصیرت کی نگاہوں سے جب ابو بصیر نے دیکھا تو پھر انہیں دکھائی دیا کہ انسانوں کی صورت میں جانور ہیں جو چل پھر رہے ہیں۔ تو جانور تھے جو انسانوں کی صورت میں دکھائی، انسان کا لبادہ اوڑھے ہوئے جانور تھے، انسان کی صورت میں ان کی روح جانوروں کی روح بن چکی تھی، لیکن وہ حقیقت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن قوہ عاقلہ جب پاک ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی تصویریں سامنے آنے لگتی ہیں، پردے کے پیچھے کی چیزیں انسان دیکھنے لگتا ہے۔ یہی ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں مسلسل، کہ قوہ خیال کی پاکیزگی سے ملکوت کا دیدار ہو سکتا ہے، اور انسان
حقیقی شناخت حاصل کر سکتا ہے، حقیقی معرفت حاصل کر سکتا ہے، تو صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے قوہ خیال کی پاکیزگی نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم حقائق عالم ہم پر منکشف ہو اور حقیقتیں کھل کر سامنے آئیں۔ ہم جس طرح سے بعض آپ دیکھیں گے کہ بعض جانور ہے جو سونگھ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ چور ہے کہ چور نہیں ہے، اسی طرح سے قوہ خیال کی پاکیزگی سے ہمارے اندر وہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ انسان کیسا انسان ہے۔ اس پر پردے اٹھ جاتے ہیں، ظاہری پردے اٹھ جاتے ہیں، جن کو جو عام لوگ اپنی آنکھ سے جن کو انسان دیکھتے ہیں، قوہ خیال کی پاکیزگی انہی انسانوں کو ان کا اپنا حقیقی چہرہ دکھاتی ہے، جو ان کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر وہ جانور ہیں تو جانور دکھائی دیں گے، اگر وہ فرشتہ ہے تو فرشتہ دکھائی دیں گے، اگر وہ ملک ہیں تو ملک دکھائی دیں گے، اگر وہ انسان ہیں تو انسان دکھائی دیں گے، جو ان کا حقیقی چہرہ ہے وہ دکھائی دے گا۔ ورنہ سبھی لباس انسانیت میں ہیں، جانور بھی لباس انسانیت میں ہیں، ملک بھی لباس انسانیت میں۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ملک ہے۔ کسی کو آپ کہتے یہ سنا ہوگا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، لیکن دیکھنے میں تو سبھی انسان نظر آتے ہیں۔ لیکن کیسا سمجھا جائے کہ یہ واقعی، اب مثال کے طور پر صدر امریکہ ہے، لوگ اس کو انسان سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں جو جانتی ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، تو جانور سے کون ڈرے گا؟ لیکن جن لوگوں کو انسان دکھائی دے رہا ہے وہ لوگ انسان سمجھ کے ڈر رہے ہیں۔ لیکن قوہ خیال اگر پاک ہو جائے تو اس کا حقیقی چہرہ ان کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ جن سے ڈرتے ہیں وہ لوگ ان سے نہیں ڈرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قوہ خیال جب پاک ہوتا ہے تو حقیقی چہرے انہیں دکھائی دینے لگتے ہیں، واقعی چہرے انہیں دکھائی دیتے ہیں، اسرار ان پر منکشف ہو جاتے ہیں اور حقیقی چہرے ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ چونکہ ان کا نفس پاک ہوتا ہے، چونکہ ان کے تخیلات پاک ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ وہ ستار العیوب کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ جوہر انہیں یوں ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کراٹے سیکھنے جاتا ہے تو استاد اس کو سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ سیکھ لیا تو کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو نہیں مارنا۔ جس وقت بلیک بیلٹ دیا جاتا ہے اس وقت یہ کہہ کر اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ قدرت دی تو جا رہی ہے، لیکن اس کا بیجا مصرف نہیں کرنا۔ اگر یہ بیجا مصرف کیا جائے گا تو وہ تمغہ جو دیا گیا ہے وہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظرف دیکھ کر عطا کیا جاتا ہے، ہر ایک کو یہ چیز عطا نہیں کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن کو یہ چیز عطا ہوتی ہے پھر وہ ان چہروں کو بے نقاب کر دیں گے اور اس طرح لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ چہرے ان کے سامنے آ جائیں، جانوروں کی شکل میں بھی آ جائیں، تو وہ ان پر رحم کھائیں گے، ان جانوروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور انہیں انسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ انہیں رسوا کر دیں یا ان کو برا سمجھیں، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر جانور بیمار ہو گیا ہے تو ان کا علاج کرائیں۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی منزل سے گھٹ گیا ہے تو اس پر سے پردے ڈال دیتے ہیں۔ وہ ستار العیوب کے بندے ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، ان پر جب واضح ہو جاتا ہے تب بھی وہ اظہار نہیں کرتے۔ اس طرح کے ہزار واقعات آپ کو ملیں گے۔ سید رضی سید مرتضیٰ کے درمیان میں ایک دوسرے بھائی ایک دوسرے کے خیالات جو پڑھتے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، حکایات ہیں۔ میں ان تمام حکایات کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں وقت ہمارا زیادہ چلا جائے گا، اور چونکہ کم وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کیے جائیں۔ کہانیاں، واقعات جس سے واقعی سچی کہانیاں ہیں، واقعی حقیقی واقعات ہیں کہ ہم ان شبوں میں ان واقعات سے عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس بات پہ یقین کریں کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان ایک دوسرے کے خیالات کو پڑھ سکتا ہے، کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ قوہ خیال دوسرے قوہ خیال کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور اس پر وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے، آسانی سے وہ پڑھ لیتا ہے۔
اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ سامنے والا خاموش ہے لیکن وہ پڑھ لیتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ قوۂ خیال کی تطہیر کی وجہ سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت صاحب کرامات تھے اور حضرت بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آیت اللہ بہجت کے پاس تھی۔ نہیں، آیت اللہ بہجت جیسی بہت ساری شخصیتیں عام لوگوں کے درمیان میں بھی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آیت اللہ بہجت ہی تک یہ تمام کرامات محدود تھے اور انہی کی ذات کے ساتھ چلے بھی گئے۔ نہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ لباس علمائی میں ہیں، نہ لباس جو ہے مراجع میں ہیں، نہ لباس مجتہدین میں ہیں، بلکہ کیونکہ یہ چیز وہ ہے جو ہر کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جو کوئی قوۂ خیال کو پاک کرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کشاورز ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور ہو سکتا ہے کہ کوئی قسم کا آدمی ہو، کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، اگر وہ ریاضت کرے، کوشش کرے، محنت کرے، قوۂ خیال کو پاکیزہ رکھے، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر جنہیں ہم گناہگار سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل پاک صاف ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں تو واپس آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح سے پاک کر کے اپنے ریاضتوں کے ذریعے سے اپنے ظاہر و باطن دونوں کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے ایسا کریں، اور ایسے لوگ عام لوگوں کے درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے قوۂ خیال کو پاک کریں تاکہ حقائق ہم پر بھی منکشف ہوں اور ہم بھی حقیقتوں کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، عالم کی حقیقت کو دیکھ سکیں، ملکوت کا دیدار کر سکیں، فرشتگان عالم کا دیدار کر سکیں، اور چھپی ہوئی مخلوقات ہم پر ظاہر ہو سکیں، ہم جنات کو دیکھ سکیں، ملائک کو دیکھ سکیں، اور انسانوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو سمجھ سکیں، لیکن اس کو برملا نہیں کریں گے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو چیز ہمیں عطا ہوتی ہے اس کو ہم اللہ کی نعمت سمجھیں گے۔ جس طرح سے ائمہ علیہم السلام نے، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہا ہے، بلکہ وہ کیس عدالت میں لے گئے اور قانون کے حساب سے انہوں نے گفتگو کی۔ وہ چاہتے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے لیکن وہ انہوں نے نہیں لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔